بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دریا سوات پر تعمیر کیے جانے والے محمد ڈیم کی، جسے پہلے منڈا ڈیم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع محمد میں بنایا جا رہا ہے، جو کنکریٹ فیس راک فیلڈ ڈیم ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا لگ بھگ 17,000 ایکڑ ہے، جس کے لیے ابتدائی زمین خرید لی گئی ہے۔ یہ منصوبہ 5 برسوں میں مکمل ہوگا۔ ڈیم 800 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 15,100 ایکڑ اراضی کو بھی سیراب کرے گا۔ علاوہ ازیں نیچے کی طرف آنے والے سیلاب کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے سالانہ فوائد کا تخمینہ 498 بلین روپے پانی ذخیرہ کرنے سے ہے، جس میں 2.4 بلین یونٹ سالانہ بجلی پیدا کر کے اس کی پیداوار میں 19.6 بلین کا فائدہ ہونے کی توقع ہے، جبکہ 80 ملین روپے کے نقصانات کو سالانہ سیلاب کے خدشات کو کم کر کے بچایا جا سکے گا۔ محمد ڈیم سے نوشہرہ اور چارسدہ کے اضلاع کو موسمی سیلاب سے بچانے کی بھی توقع کی جا رہی ہے، جو اپنے آبی ذخائر میں سیلابی پانی کو ذخیرہ کر کے خشک موسم میں فصلوں کی سیرابی کے لیے چھوڑے گا۔ 2010 کے ہولناک سیلاب کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تحقیقات کے لیے ایک فلڈ انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اپنی رپورٹ میں کمیشن نے بتایا تھا کہ اگر محمد ڈیم بن چکا ہوتا تو چارسدہ، پشاور اور نوشہرہ کے اضلاع سیلاب کی تباہ کاری سے بچ سکتے تھے۔ تاہم اب ڈیم کے ساتھ بننے والے آبی ذخائر تفریحی سہولیات کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کو فروغ دینے کا باعث بھی ہوں گے۔ ناظرین، محمد ڈیم پروجیکٹ کی ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ مارچ 2000 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی وزارت پانی و بجلی نے ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ کا جائزہ ایک امریکی فرم ایمزو LLC کو دیا تھا، جس نے پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر کو ایک نظر ثانی شدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر پیش کی۔ بورڈ نے اس منصوبے کے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن اور تعمیرات کے لیے اسے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی واپڈا کو دوبارہ بھیج دیا۔ نظر ثانی شدہ پروجیکٹ لاگت 648.324 ملین روپے کی منظوری CWP یعنی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے غیر ملکی فنڈ کی دستیابی سے مشروط کر دی۔ تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن اور ٹینڈر دستاویز کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹ کو شارٹ لسٹ کر کے ٹینڈر دیا گیا، جو 23 نومبر 2010 کو ہوا۔ اس میں 9 فرموں جوائنٹ وینچرز نے EOI دستاویز جمع کرائیں، جن میں سے 5 فرموں اور JVs کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور ریکویسٹ آف پرپوزل جاری کیے گئے۔ شارٹ لسٹڈ فرموں سے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن اور ٹینڈر دستاویز کی تیاری کے لیے تکنیکی اور مالیاتی تجاویز 6 جولائی 2011 کو مانگی گئیں۔ چنانچہ SMEC آسٹریلیا، NK جاپان اور نیسپاک پاکستان پر مشتمل فرموں کے کنسورشیم کو اگست 2011 میں منصوبے کی تمام دستاویزات حتمی طور پر دے دی گئیں۔ ناظرین، اس دوران فرانس نے پاکستان میں پن بجلی کی 2 منصوبوں کے لیے 61 بلین یورو یعنی 8.5 بلین روپے کی فنڈنگ 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے دی۔ یہ 2 منصوبے منڈا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 800 میگا واٹ محمد ایجنسی KPK اور ہرپو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 35 میگا واٹ گلگت بلتستان اور سکردو کے علاقے میں تھے۔ محمد ڈیم کا تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن اپریل 2017 میں مکمل ہوا۔ اس کا PC1 CWP نے 19 مارچ 2018 کو پیش کیا، جو کہ 22 مارچ 2018 کو منظور ہوا۔ اس وقت اس کے لیے 2 بلین روپے مختص کیے گئے۔ تمام معاملات طے پانے کے بعد 2019 میں گزشتہ حکومتوں کی جانب سے ابتدائی منصوبہ بندی، مطالعہ، فائننسنگ اور مشاورت اور کوک اپ کی تکمیل سے بلاخر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے محمد ڈیم کی تعمیر کا افتتاح کیا اور اس کی تکمیل کی متوقع تاریخ 2024 رکھی گئی۔ 21 مئی 2019 کو واپڈا نے محمد ڈیم کنسلٹنٹ گروپ MDCG کے ساتھ کنسلٹنسی سروسز، کنسٹرکشن ڈیزائن، کنسٹرکشن سپرویژن اور محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کنٹریکٹ مینجمنٹ کے لیے 9.98 بلین روپے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ نیسپاک کی زیر قیادت JV میں 6 شراکت دار اور 7 ذیلی کنسلٹنٹس، 4 غیر ملکی اور 9 مقامی فرمیں شامل تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک پاکستانی انجینئرنگ فرم کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے میگا واٹر سیکٹر پروجیکٹ میں کنسلٹنسی سروسز کے کنٹریکٹ میں مرکزی کردار دیا گیا تھا، تاکہ مقامی انجینئرنگ فرموں کی استعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ ناظرین، محمد ڈیم تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ یوں پاکستان کے اہم ترین شہر، جو کہ برسہ برس سے سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار رہتے ہیں، وہ محفوظ ہوں گے اور بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اضافی پانی بھی ملکی معیشت میں بڑھوتری کا موجب ہوگا۔